لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر نماز کے دوران چھینک آئے تو کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ہی، نماز کے بیچ میں ہی اگر چھینک آ گئی تو کیا کرے؟ چھینک کے کیا مسائل ہیں، اور چھینک آنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے، یا چھینک کے بعد جو الحمدللہ کہا جاتا ہے، یا چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اس تعلق سے کیا مسائل ہیں؟ کل ملا کے کہ نماز میں اگر چھینک آئے تو کیا مسائل ہے، اس تعلق سے سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سوال کا جواب سنیے، اور اگر جواب اچھا لگے تو بھی تاثرات کمنٹس میں لکھیں، اور اگر جواب میں کچھ خامی نظر آئے تو بھی مجھے نوٹ کرائیے، انشاءاللہ میں اس پر کچھ آپ کو سجھاؤ دینے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ جہاں تک چھینک آنے کا تعلق ہے تو چھینک آنا ایک اچھی چیز ہے، اور انسان کے لیے طبی طور پر، میڈیکلی طور پر مفید بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ چھینک آنے کی وجہ سے انسانی صحت میں ایک اچھا معاملہ درپیش ہوتا ہے، یعنی چھینک جو ہے یہ انسانی طبیعت کے لیے میڈیکلی طور پر، طبی طور پر اچھی چیز ہے، نفع مند چیز ہے۔ مگر پھر بھی نماز میں آنے والی چھینک یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نماز کے دوران، نماز میں جو چھینک آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ ترمذی شریف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہے، جب اس کو شمار کی گئی ہے نا، تو اس میں چھینک کو بھی شامل کیا گیا ہے جو نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر نہیں، نماز کے اندر، نماز کے بیچ دوران نماز جو چھینک آتی ہے اس کو شیطان کی طرف سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حصہ دوم صفحہ 322 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور فقیہ فقید المثال سیدنا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، غرض چھینک محبوب چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چھینک محبوب چیز ہے، پیاری چیز ہے، مگر وہ کہ نماز میں آئے، حدیث میں اسے بھی شیطان کی طرف سے شمار فرمایا ہے۔ چھینک ہے تو اچھی چیز، لیکن وہ چھینک جو نماز میں آئے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نماز کی حالت میں کسی کو چھینک آئے تو بہتر ہے یہ ہے کہ سکوت کرے، یعنی خاموش رہے۔ نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ سکوت کرے، یعنی خاموش رہے، کچھ نہ کہے۔ لیکن اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں کچھ حرج نہیں، نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ عموماً چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے، جن لوگوں کی عادت ہے یہ تو بلا اختیار بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ چھینکے، اور چھینکنے کے بعد فوراً زبان سے الحمدللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اگر چھینک نماز میں آئی اور نماز میں ہی آدمی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی، نماز میں اس سے کوئی حرج، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ البتہ یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ نماز کے دوران اگر چھینک آئی ہے تو الحمدللہ نہ کہے، نہ کہنا یہ بہتر ہے، چپ رہنا ہی صحیح ہے۔ یعنی چھینکنے والا جو الحمدللہ کہتا ہے نماز میں نہ کہے تو بہتر ہے، لیکن اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ فتویٰ عالمگیری میں اسی طرح کی باتیں لکھی ہے۔ فتویٰ عالمگیری کتاب الصلاۃ الباب السابع الفصل الاول جلد نمبر 1 کے صفحہ 98 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر نماز کے دوران چھینک آتی ہے تو الحمدللہ نہ کہنا بہتر ہے، کہہ لیا تو نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو فتویٰ عالمگیری میں ہوا۔ بار شریعت میں ہے کہ نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت میں لکھا ہے کہ نماز میں اگر چھینک آئے تو سکوت کرے۔ سکوت کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، خاموش رہنا، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کے کہے۔ اگر کوئی نماز میں چھینک آئی اور نماز میں الحمدللہ نہیں کہا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہہ لے۔
بار شریعت کے حصہ سوم مفسدات نماز کا بیان جلد نمبر 1 کے صفحہ 605 میں یہ بات الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ چھینک تو بہتر چیز ہے، لیکن نماز کے اندر جو چھینک آتی ہے اس کو شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ نماز میں اگر چھینک آئی تو الحمدللہ نہ کہنا یہ بہتر ہے، اور اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نماز الحمدللہ ہو جائے گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین و شریعت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔